سیریز کا اور قصص القرآن کا لیکچر سیریز کا ہمارا یہ 5واں سال ہے اور قصص القرآن کا ہمارا یہ 8واں لیکچر ہے جو الحمدللہ شروع رمضان سے ابھی تک ورکنگ ڈے میں چل رہا ہے اور کامیابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اسی سیشن کی ایک کڑی ہمارا جو مجلس کا انعقاد کرتے ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ ماجد دیوبندی نے کہا تھا کہ ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ، مومن کی ہدایت کو یہ قرآن بہت ہے۔ تو یقیناً ہم قرآن سے روشنی پاتے ہیں، اس کے معنی میں ہم انشاءاللہ غور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں ہمارے ساتھی حافظ وقار ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت یعقوب و ایوب علیہ السلام کی مناسبت سے تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، 33 اور 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اولاد کو کی ہے کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ آگے کہا ہے کہ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم لوگ موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی معبودوں کی جو ہے معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کی فرمانبردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی ہے جو انہوں نے کیا، اور وہ ان کے لیے ہے جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ مولانا۔ ہماری یہ روایت رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اکرم الضیوف، مہمان کا اکرام کرو۔ اس لیے آج آئے ہوئے ہمارے مہمان مقرر مفتی بلال ندوی صاحب کے استقبال کے لیے میں پرنسپل صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ مفتی بلال ندوی صاحب کا استقبال کریں۔ جزاک اللہ سر۔ آج ہم نے ہمارے اس قصص القرآن لیکچر سیریز کے 8ویں دور میں جس مقرر کو دعوت دی ہے وہ یقیناً ایک مایہ ناز شخصیت ہیں اور شہر اورنگ آباد کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہیں جنہیں ہم مفتی بلال ندوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے شہر کی معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں 12 سال تک کے عالمیت کا کورس کیا۔ اس کے بعد عالمیت کی آخر سال کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں پر 2 سال انہوں نے تخصص فی الفقہ کیا، فقہ میں تخصص کیا، اور اسی طرح 1 سال
تخصص فی الفقہ کے بعد 1 سال افتاح کا کورس آتا ہے، یعنی مفتی کا کورس آپ نے کیا. جیسے 3 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء انہوں نے مفتی کا کورس وغیرہ کیا. عالمیت کے دوران مولانا کو یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. تو مولانا کی یہ خاصیت ہے کہ مولانا بغیر کسی مدرسے میں داخلہ لیے ذاتی طور پر، جب ان کا تخصص فی الفقہ چل رہا تھا، انہوں نے ذاتی طور پہ اپنے طور پر 2-3 سال کے عرصے میں الحمدللہ حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا. اسی طرح آپ ایم اے بھی ہے، ایم اے عربی ہیں اور بی ایڈ ہے. اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا 12th میں ہمارے پاس بھی تھے، اور تقریر میں اس اسٹیج پہ مولانا نے تقریر بھی کی تھی اور اس میں اچھے نمرات بھی حاصل کیے تھے. اسی طرح مولانا کے خطابات میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی جو مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں پر مولانا کا ہر چوتھے جمعہ خطبہ ہوتا ہے. اور اسی طرح عیدگاہ چھاؤنی میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مولانا کے خطابات ہوتے ہیں. اسی طرح بیرون شہر بھی مولانا کو دعوت دی جاتی ہے، مولانا وہاں پر شرکت کرتے ہیں. اور ایک خاص بات یہ کہ ابھی حالیہ للن ٹاپ میں جو مناظرہ ہوا تھا جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کا، تو مفتی شمائل ندوی جو تھے وہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں. تو مفتی شمائل ندوی اور مولانا بلال صاحب دونوں ہم جماعت ہے، یعنی مفتی کا کورس مولانا نے، مفتی بلال ندوی نے اور مفتی شمائل ندوی نے ساتھ میں کیا ہے. تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایسی نامور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب اور ایوب علیہ السلام کے ٹاپک کو ہم جانچیں، دیکھیں، اور قرآن کے جو اسباق ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم حضرت مولانا کو سنیں گے. میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. وقال تعالی: وأیوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. صدق اللہ العظیم. آج کی ہماری اس محفل کے صدر ذی وقار جناب پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب، اس کالج کے ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف اور طلباء، اس رمضان المبارک میں یہ جو سلسلہ اور ایک سنہری سلسلے کی 5ویں کڑی، 5واں سال رمضان لیکچر سیریز کا جو چل رہا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی شکر کے بعد قابل مبارکباد ہے جناب پرنسپل صاحب اور ان کے انڈر جو ایک ٹیم کام کر رہی ہے جس کے ہیڈ ہے جناب فیروز پٹھان صاحب، مولانا مشیر ندوی صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا وقار صاحب اور جو بھی ان کے رفقا ہے. یہ قابل مبارکباد ہے کہ یہ سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصل میں قرآن مجید جو کتاب ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے: ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اچھے لوگوں کا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، جن سے آپ خوش ہوئے. ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جو مغضوب علیہم ہے، جن پر آپ غصہ ہوئے، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے ہیں.
مفسرین اور علماء یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید کی شکل میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک ساتھ پوری کتاب نہیں آئی، الگ الگ موقعوں پر اس کی آیتیں اتاری گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے منتخب لوگوں کو، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ یعنی خلاصے کے طور پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہے، ایک ہے کتاب اللہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسری ہے رجال اللہ یعنی اللہ والے لوگ۔ اگر انسان صرف کتاب پڑھ لے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ مکمل کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر وہ کتاب کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ جو لوگ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، جن کی زندگی بڑی سکسیسفل رہی ہے، میں ان لوگوں کو دیکھ کر کاپی کروں گا، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا، ایک تو ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے رجال اللہ۔ لہٰذا رجال اللہ، ان میں جو سب سے بڑے بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک منتخب بندے اور سب سے مقرب بندے جو ہے وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچایا، ان کو پڑھنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا اس سے اخذ کرتے ہیں، کیا چیز اس سے حاصل کرتے ہیں، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ بسا اوقات بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ایسی باتیں قرآن مجید میں ذکر کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے بیٹھے، تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے تو اس میں گھنٹوں اور راتیں گزر جاتی ہے، لیکن اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انہی انبیاء میں سے دو جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جائیں گی قرآن پاک کی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں۔ ان لوگوں کا تذکرہ سننے سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو اسٹوری بیان کی جا رہی ہے، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یا جیسے اور قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ چلیے اس سے تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے گا، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان لوگوں کے واقعات میں جو آپ کے سامنے قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں، ان میں عبرت کا سامان ہے، ان سے کچھ ہم سبق لے سکتے ہیں، ان سے کچھ سیکھ آپ کو ملتی ہے۔ اگر ہم اس نیت سے سنتے ہیں اور وہی جذبہ لے کر بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر یوں ہی وقت گزاری کے لیے یا یوں ہی بس ایک سلسلہ تھا چل رہا تھا آ کر بیٹھ گئے تو پھر وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دونوں شخصیات میں جو پہلی شخصیت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ایک لیکچر یہاں پر ہو چکا ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ساری باتیں آئی ہوں گی، اس میں حضرت یعقوب کا بھی تذکرہ یقیناً آیا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا تذکرہ لازم و ملزوم ہے۔ سورہ یوسف میں بار بار حضرت یوسف کا اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے، ان دونوں کا تذکرہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کی اس مجلس میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پر ڈسکس کریں گے، اور ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، جو آزمائش ان کی ہوئی، اس پر تھوڑا سا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ کر اس پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر ایک جانتا ہے۔ وہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، والد کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا، والد نے منع کیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو، انہوں نے بیان کر دیا۔ بھائیوں کے دل میں تھوڑا سا حسد پیدا ہوا، اور بھائیوں نے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور باپ سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو آزمائش تھی، اصل میں یہ کوئی ایک دنیاوی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پلاننگ تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو چھوٹے تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے، انہیں جو ہے اس امت کا سب سے زیادہ، اس دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان اور حسین و جمیل انسان کہا جاتا ہے۔ ان کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور ہوتا بھی ہے کہ جو گھر کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی محبت، ہر ایک کو اس سے محبت ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ لاڑ و پیار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا، حضرت ابراہیم سے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العزت نے کروائی تھی، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اسی انداز پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو قربانی دینی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری پلاننگ کی تھی کہ کس طرح ان سے قربانی لینی ہے۔ بھائیوں نے سازش کی کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ان کو باپ سے دور کر دیا جائے۔ پلاننگ کر کے وہ پکنک کے لیے گئے، ایک جنگل میں، ایک باغ میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ طے ہوا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور گھر پر آ کر کہا کہ بھائی کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ کر لیا ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملے نکلے، فصبر جمیل، اس موقع پر انہوں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں، اور اس موقع پر میں صبر کرتا ہوں۔ پہلا سبق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بری خبر ہمارے پاس آئے، جب بھی کوئی ایسی بات آئے جو ہمارے لیے شاکنگ ہو، ہم جو ہے اس کی وجہ سے صدمے میں پڑ سکتے ہو، ہمارے حواس جو ہے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی ناگہانی پیش آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے جو ہمیں پسند نہیں ہے یا جس پر ہم صبر نہیں کر سکتے، تو ایسے موقع پر ہم رونا، چلانا اور واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خواتین میں خاص طور پر یہ باتیں ہوتی ہے کہ ارے اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، میرا ہی بیٹا ملا تھا کیا، کوئی اور نہیں ملا تھا کیا، ایسی باتیں جو ہے خواتین میں اور بھی لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، کہ اب تو میں صبر کرتا رہوں گا اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ سے جدا ہوئے بھائیوں کے اس عمل کی وجہ سے، تو مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 32 سے 40 سال کا وہ عرصہ ہے، 40 سال تک دونوں کے درمیان جدائیگی رہی، اور ان 40 سالوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، ان کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا وہ روتے تھے۔ لیکن یہ رونا جو تھا یہ بے صبری سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت نہیں کر رہے تھے۔ انسان کی ایک فطری چیز ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اندر فطری طور پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے، ان میں سے ایک آنسو کا بہنا ہے، کہ انسان کے آنسو بہتے ہیں، کوئی درد اس کو ہوتا ہے، کوئی تکلیف اس پر آتی ہے تو آنسو بہتے ہیں۔ تو آنسو کا بہنا یہ خلاف فطرت نہیں ہے اور صبر کے خلاف نہیں ہے، البتہ ایسی مصیبت میں رونا، چلانا، واویلا کرنا اور جو ہے شور شرابہ کرنا، یہ چیزیں صبر کے خلاف ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان کے آنسو بہتے تھے اور وہ روتے رہتے تھے اور اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہتے تھے۔ خود ان کے بچے ان سے کہتے تھے، جن بھائیوں نے، ان کی جن اولاد نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ کہتے تھے کہ آپ رو رو کر جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ رویا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے جو امید لگانی تھی، اس امید کو بجھنے نہیں دیا، اور کبھی انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ مختلف موقع ان کے سامنے آتے رہے، وہاں پر جو رہتے تھے وہاں دشکاڑ آیا، قحط کا زمانہ آیا، تو ان کے بچوں کو رزق لانے کے لیے اور اناج لانے کے لیے انہوں نے مصر روانہ کیا۔ وہاں پر بھی وہ لوگ گئے، جاتے وقت بھی نصیحت کی کہ تم جا رہے ہو تو یوسف کو ذرا تلاش کر لینا، اور بنیامین کو بھی حضرت یوسف کے پاس رکھ لیا گیا تھا ایک پلاننگ کے تحت۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لانا اور ان کو ساتھ میں لے کر آنا، یعنی انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ 2-3 سال ہوتے ہماری کوئی چیز گم گئی، کسی کا کوئی بچہ گم گیا، 1-2 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، اس کی یادیں چلی جاتی ہے اور اس کے لیے لوگ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اے بچوں تم جاؤ
اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور خاص بات جو کہی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ سے نا امید مت ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں جو کہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا سبق ہمیں حضرت یعقوب کی زندگی سے ملتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خطرناک ہو جائے، حالات ایسے لگ رہا ہو کہ ہمارے بالکل مخالف ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت سے امید لگانا چاہیے اور اللہ رب العزت کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے تاکہ ہمارے حالات سدھر سکے اور تاکہ ہم جو ہے ان پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے نکل سکے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے حالات سے اتنا گھبرا جائے کہ بالکل ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائے، کسی طرح کی کوئی حرکت نہ کرے، یہ کام قابل قبول نہیں اور اچھا نہیں۔ انسان کے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر رگڑے تھے، ان کی استطاعت اتنی تھی کہ وہ صرف پیر رگڑ سکتے تھے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ ابال دیا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ نکل گیا۔ تو ہم لوگ جتنا کر سکتے اتنا ہمیں کرنا چاہیے اور نتیجہ اور رزلٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ دو اہم پیغام جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں تیسرا ایک اور پیغام بالکل اس کے بعد آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی امید کو پورا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا، بھائیوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور ہم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، اپنا قمیص دیا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کو دے دو اور ان کے آنکھوں پر اس قمیص کو ڈالو تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنائی لوٹ آئیں گی اور وہ جو ہے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا کہ یہ کام پورا ہوگا، یوسف لوٹ کر آئیں گے، مجھے اپنے رب سے امید تھی یہ کام پورا ہوگا۔ یہ لوگ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے، وہاں جا کر بھائیوں نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا، والد سے معافی تلافی کی۔ تو اس موقع پر والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے 40 سال تک دور رکھا، بچپن میں مجھ سے جھوٹ کہا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، تمہاری وجہ سے رو رو کر میری آنکھیں چلی گئی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ایسا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کہا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جو ہے اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ یہاں تیسرا میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں اچھا برا دونوں چیزیں چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا سگا یا کوئی اجنبی ہمارے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر ہم صبر کا دامن تھام کر رکھتے ہیں اور ایسے موقع پر اگر ہم اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا یہ طریقہ ہے۔ ورنہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اور اتنے حالات سے گزرنے کے بعد، جبکہ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کو کوئی سزا دے سکتے تھے، کوئی ان کو تنبیہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع پر کہا کہ نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوسف نے بھی معاف کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو معاف کر دیا۔ یہ تین بڑے میسج جو ہے ہمیں سورہ یوسف کی روشنی میں اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں میں ملتے ہیں۔ ایک اور چوتھا میسج جو حضرت یعقوب کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت سے متعلق اور بچوں کے فیوچر کے متعلق ہے۔ حافظ وقار صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہی بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، یہی میسج دینا چاہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے لوگو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ چکا تھا اور اس وقت وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔
یہاں پر اصل میں تفصیل یہ ہے اور بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بڑی فکریں کرتے ہیں اور ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو اس حال میں نہ چھوڑ کر جائے کہ باپ انتقال کر جا رہا ہے اور بچے جو ہے اس کے در پر مانگتے پھر رہے ہیں۔ ان کی دنیا کا بھی انتظام کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ان کی آخرت کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان کی موت کا وقت آیا، پورے بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، ذرا یہ تو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کون کس کے ساتھ رہے گا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کون کس کی گاڑی میں چلے گا، کون جوائنٹ فیملی میں رہے گا، کون الگ ہو کر رہے گا، کون ایسا رہے گا، یہ باتیں نہیں کہی، بلکہ کہا ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ یقین دلاؤ اور میرے سامنے یہ بات بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے، حضرت ابراہیم کا رب ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکیں گے اور اسی کی ہم پرستش کرتے رہیں گے۔ یہاں پر بہت اہم بات ہمارے والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ کمر اپنی کسے رہے اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جانے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، ان کی لائف کیسے سیٹ ہوگی، ان کی جاب کہاں لگیں گی، کیسے لگیں گی، اس کے لیے ضرور ہم کوششیں کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کیسے بنے گی، کیا وہ جنت میں جانے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے، وہ ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ سوچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پیغام ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، مفکر اسلام، وہ کہتے تھے کہ یہ جملہ بڑا اہم ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور وہاں اگر آپ جاتے ہیں لکھنؤ میں، جہاں ان کے آفیسز وغیرہ ان کے گھر میں یہ جملہ جو ہے دیواروں پر لکھ کر لگایا گیا ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ انسان کی دنیا تو جیسے ویسے چل جاتی ہے، لیکن جب قوم کا، خاندان کا، گھر کا بڑا شخص رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے ایمان پر باقی رہے اور ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی جیسے آپ نے سنا مولانا مشیر ندوی نے کہا ایک ڈیبیٹ کے بارے میں، ہر ایک نے وہ ڈیبیٹ دیکھی۔ جاوید اختر صاحب جو ہے بڑے مشہور ایک شخصیت ہے، لیکن ان کے فیملی بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے تو ان کے دادا پردادا میں علماء آپ کو ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن بعد میں جا کر ابھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ ملحد ہو چکے ہیں، وہ دیندار باقی نہیں رہے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں میں ایمان موجود رہے، ایمان باقی رہے، ہمارے بچے ایمان پر باقی رہے، یہ بھی ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے جیسے ہم دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے اپنے بچوں کو ہم تیار کریں، یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، انسان خود تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم نماز پڑھتے ہو ان کو نماز کا حکم دو، جیسے تم نیک اعمال کرتے ہو ان کو نیک اعمال کا حکم دو، ان کی نگرانی کرو، یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے یہ چند اہم پیغامات جو ہم نے سنے ہیں، ہم اسے اپنائیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے یہ جو سنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر سنا ہے، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں نا امید نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور اس میں جو اہم بات ہے پوری حضرت یعقوب کی اس اسٹوری میں، وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے کبھی منہ کو پھیرا نہیں، ورنہ ہوتا یہ کہ انسان مانگ مانگ کر
وہ اپنے حساب سے جتنا بھی مانگتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مانگ لیا، میں نے بہت دعائیں کی، میری دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، اور یہ سوچ کر وہ دعا کرنا بند کر دیتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو 3 میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو دعا اس نے کی ہے اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہی چیز اس کو دے دی جاتی ہے۔ کسی نے گھر مانگا، اللہ مجھے گھر دے دیجیے، اللہ تعالیٰ گھر دے دیتا ہے، یا کوئی اور چیز مانگی، اللہ تعالیٰ ہو بہو ایز اٹ از وہی چیز اس کو دے دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں وہ چیز تو اس کو نہیں ملتی جو اس نے مانگی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، نہ تو وہ چیز اس کو ملتی ہے، نہ کوئی مصیبت ہٹائی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ثواب کو اسٹور کر دیتا ہے آخرت کے لیے۔ اور جب بندہ حشر میں اللہ کے سامنے پہنچے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بعد اس کو اور ایکسٹرا ثواب اس کو دکھائے گا کہ یہ بھی تمہارا ثواب ہے۔ بندہ دیکھے گا اور حیرت سے اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ عمل تو میں نے کیا نہیں تھا، یہ ثواب میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، دنیا میں جو تو دعائیں کیا کرتا تھا اور تجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ چیز تجھ کو ملی نہیں، وہ دعا تیری قبول نہیں ہوئی، وہ تمام کا تمام ثواب میں نے اسٹور کر لیا تھا، یہاں ذخیرہ کر لیا تھا تاکہ تجھے آخرت میں دے سکوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اس موقع پر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور پوری دعاؤں کا ثواب اس کو آخرت میں مل جاتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ دعا سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ سحر کا جو وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ بالکل آسمان دنیا پر آتا ہے۔ افطار کا وقت ہے اور خود روزے دار دعا کر رہا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہم جو ہے، یہاں ہماری خواتین بھی بیٹھی ہے، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو ایسے ٹائم پر تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں، ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سحر کے وقت جو ہے سحر کی تیاری میں اور افطار کے وقت افطار کی تیاری میں وقت نکل جاتا ہے اور دعاؤں کا موقع اور دعاؤں کا وقت نہیں ملتا۔ لہٰذا ان اوقات کو ہمیں دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ آئیے دوسری جو شخصیت ہماری آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہ بھی اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور ان کے جو 12 بیٹے تھے، 12 جو ان کے لڑکے تھے، حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی تھے، ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ انہی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی جو ہے وہ ان کی اہلیہ بنی، حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ان کی زندگی کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی اولاد بھی کثرت سے تھی اور مال و دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بہت مال و دولت ان کو دیا تھا۔ تو اتنی فراوانی ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے تمام مشاغل سے ہٹ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کرتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کو ایک بیماری میں مبتلا کیا، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ ان کے جسم سے پورا گوشت غائب ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھی اور ان کا دل باقی تھا۔ بہت سے لوگوں نے حضرت ایوب کے بارے میں بہت پہلے بھی سنا ہوگا، اور ہمارے زمانے کا ایک المیہ یہ ہے، ایک مشکل بات یہ بھی ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ آگے چل رہا ہے، تو وہاں پر جہاں آپ کو اچھا کنٹینٹ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی لائن کا بھی خراب کنٹینٹ یا ایسا کنٹینٹ، ایسا مواد آپ کو مل رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات جو کہی جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بات اگرچہ غلط ہے لیکن بیان اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم جان جائیں کہ وہ بات غلط ہے۔ جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، کسی کفریہ بات کو دہرانا وہ کفر نہیں بن جاتا۔ حضرت ایوب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا کہ نعوذ باللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے
اور کیڑے زمین پر گرتے تھے تو وہ کیڑے اٹھا کر اپنے جسم میں واپس رکھتے تھے۔ یہ بات آپ نے سنی بھی ہوں گی یا کہیں پر آپ اس کو سنیں گے، ایسا لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے، بالکل نادرست ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو آزماتا ہے، لیکن اتنا اس لیول پر آزمائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے بڑی خطرناک ہے، بڑی غلط بات ہے، اس بات کو سننا نہیں چاہیے اور اس بات سے جو ہے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری دی تو ہونے یہ لگا کہ ان کے جسم سے گوشت نکلنے لگا، گوشت ختم ہونے لگا اور ہڈیاں باقی رہ گئی، اور ان کا دل باقی تھا اور زبان تھی جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے، 7 سال تک۔ اور بیماری کے ساتھ ساتھ جو دوسری تکلیف ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی دوا دارو کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، مزاج پرسی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو اولاد تھی، جو بچے تھے، وہ تمام کے تمام بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے۔ صرف ان کی بیوی باقی رہ گئی، اور جس علاقے میں وہ رہا کرتے تھے وہاں کے لوگوں نے ان کو اٹھا کر باہر علاقے کے باہر کر دیا، کسی چوراہے پر لے جا کر ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ مت رہیے، آپ بیمار ہو چکے۔ 7 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام وہیں پر رہے اور وہیں پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، صاحب معارف القرآن نے بھی لکھی ہے، مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دیجیے۔ کیوں نہیں کی؟ کہ کہیں یہ بھی جو ہے ناشکری میں شمار نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی ناشکرہ پن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیماری کیوں دے دی، مجھے شفا دے دیجیے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایک دعا ڈالی، جو دعا شروع میں پڑھی گئی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، مجھے بیماری لگی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ جو ہے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیے، انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی کہ اے اللہ 7 سال سے مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، اے اللہ میرے جسم کا گوشت نکل گیا، اے اللہ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، یہ تمام شکوہ شکایت نہیں کر رہے، صرف مختصر اے اللہ مجھے بیماری لگی ہے، اور یہ نہیں کہ اللہ اسے اچھا کر دیجئے، بلکہ دعا کا انداز بھی دیکھیے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے اللہ آپ تو رحم کرنے والوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دعا کا بھی ایک عجیب انداز ہے کہ مختصر سے الفاظ میں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس بیماری سے ان کو نجات دی، چھٹکارا دیا، اس بیماری سے ان کو بچایا، اور ان کی جو اولاد ہم نے لے لی تھی اب اس سے بڑھ کر ان کو اولاد دی، مال و دولت دی، اور اس پورے واقعے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، کہ یہ عبادت کرنے والے بندوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ عبادت کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب مال و دولت میں تھے، اولاد تھی، بیوی بچے تھے، تو تب بھی وہ عبادت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ یہ تمام چیزیں چھین لی جائے تو دیکھتے ہیں کہ عبادت کرتے یا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں وہ پورے اترے، کھرے اترے، اور انہوں نے جو ہے اس کا صبر کا بالکل وہاں پر مظاہرہ کیا اور بتایا کہ میں جو ہے اس میں پورا اترنے والا ہوں۔ یہاں سے ہمیں جو کچھ پیغام ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم بیماری پر واویلا نہ مچائیں، ہم بیماری پر آہو بکا نہ کریں۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ارے ابھی جوانی سے بیماری لگ گئی، ارے ایسی کیسی بیماری لگ گئی، اس طرح کی باتیں، یہ آہو بکا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسے موقع پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیں، بلکہ اسباب کو اختیار کریں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے، دوا اور دعا دونوں بھی انسان کو کرنا ہے، لیکن ہماری زبان سے جو ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، ایسی باتیں نکل جاتی ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔
دوسری بات یہ ہے کہ انسان جہاں پر اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مشکل اور پریشانی آنے کے بعد بھی وہ ان حالات پر ٹکا رہے، عبادت پر ٹکا رہے اور اللہ رب العزت کی پرستش کرتا رہے، اللہ رب العزت کو پکارتا رہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک اچھے حالات تھے اور صحت مند تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی تھی تو اللہ کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں مصیبت میں ڈالتا ہے تو انسان کی نظر اللہ رب العزت سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی خراب بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم پیغام جو ہے وہ ہماری خواتین سے تعلق رکھتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے محلے والوں نے، ان کے گاؤں والوں نے باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو ان کی اہلیہ صرف ایک خاتون ایسی تھی، ایک شخصیت ایسی تھی جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کا پورا ساتھ دیا۔ جتنے سال وہ بیمار رہے وہ ان کی خدمت کرتی رہی اور ان کا انہوں نے ساتھ دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو ان کی جو یہ اہلیہ تھی ان کا نام لکھا ہے لیہ بنت انشا بنت یوسف علیہ السلام کی یہ پوتی تھی، تو وہ جاتی تھی اور کچھ مزدوری وغیرہ کرتی تھی، اس سے جو کچھ ملتا تھا کچھ کھانا لے کر آتی تھی، خود کھاتی تھی اور اگر حضرت ایوب علیہ السلام کھا سکتے تھے تو ان کو کھلاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح گئی اور تاکہ وہ جو ہے رزق لے کر آ سکے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ سکے، واپس آ کر دیکھا تو جس جگہ حضرت ایوب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کو نظر نہیں آئے، لیکن تھوڑی دور دیکھا کہ ایک بہت نوجوان ہے، ایک ایسا شخص ہے جو بالکل زرق برق لباس میں بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھے کپڑوں میں اور اس کی حالت بھی بہت اچھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایوب، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو اس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ میں ہی وہ ایوب ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو، وہ تو بیچارے بیمار تھے، جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو پورا واقعہ بتایا کہ تم جب گئی تھی اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر یہ دعا ڈالی کہ میں یہ دعا کروں، اور اس کے بعد اس جگہ پر ایک چشمہ نکلا، پانی کا ایک فوارہ وہاں سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس سے غسل کرو تو میں تمہیں صحت یاب کر دوں گا۔ انہوں نے وہاں پر غسل کیا، ان کا پورا بدن جیسے کا ویسی ہو گیا، اور جو ہے اس پہلے سے زیادہ خوبصورتی ان کو آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک لباس اتارا اور وہ لباس پہن کر وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ صبر کی برکت تھی۔ ہمارا جو ٹاپک حضرت ایوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیا گیا ہے اس میں ایک مین پوائنٹ جو ہے وہ مرکزی جو موضوع ہے وہ صبر ہے، اور صبر کے بارے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ صبر ہم اپنی اردو زبان میں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئی ہے ہم اس موقع پر خاموش ہو جائے، یہ صبر ہے، ہرگز نہیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ صبر ہے، اس کے بہت وسیع معنی ہے، اس کے معنی بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ علماء نے اس کی دو بڑی قسمیں لکھی ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، یعنی نیک کاموں پر جم جانا، نیک کاموں پر ڈٹ جانا، یہ ہوتا ہے صبر علی الطاعہ۔ صبر کے اصل معنی عربی زبان میں آتے جم جانا، ثابت قدم ہو جانا، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے امید لگائی اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی بیماری آنے کے بعد اپنی جگہ پر لگے رہے اور شکر بھی اللہ کا ادا کرتے رہے اور صبر کے ساتھ وہاں پر جمے رہے، یہ اصل میں صبر ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ یعنی نیک کاموں پر جم جانا، اور دوسرا ہے صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے بچ جانا۔ یہ اس کی بڑی دو قسمیں ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو اس موقع پر ہمارا جو ریئیکٹ ہوتا ہے اس ریئیکٹ سے پہلے ہم تھوڑا توقف کریں، تھوڑا سوچ لیں، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی ملک کے بہت بڑے پروفیسر ہیں سائیکالوجی کے، وہ امریکہ میں پڑھتے تھے، تو ان کی کسی پروفیسر نے اپنے لیکچر کے درمیان غصے پر وہ بات کر رہی تھی، غصے پر لیکچر ہو رہا تھا، اور درمیان میں اس نے یہ کہا کہ سائیکالوجی کا ایک رول ہے، بہت سے ہمارے یہاں پر سائیکالوجی کے بھی ٹیچرز ہیں، اس کا ایک رول ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے، میاں بیوی میں انبن ہو گئی، یا ملازم اور آقا میں، مالک میں، سر میں، آفس کا جو ذمہ دار ہے اس میں کوئی انبن ہو گئی، تو اس موقع پر جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، جو ہم قدم اٹھاتے ہیں، اس میں اگر کوئی انسان 35 سے 45 سیکنڈ تک رک جاتا ہے تو جو اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہائی تھا تو وہ لو ہو جاتا ہے،
جو ایکشن وہ لے رہا ہے اگر وہ فوری ایکشن لیتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر وہ 35 سے 40 سیکنڈ رک جاتا ہے, 45 سیکنڈ رک جاتا ہے, تو یا تو وہ ایکشن نہیں لے گا یا پھر اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائیں گی. جب اس خاتون لیکچرار نے یہ بات پیش کی تو اس اسٹوڈنٹ نے, جو ہمارے پڑوسی ملک کے تھے, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو پروفیسر تھی, جو لیکچرار تھی, وہ اصل میں ملحد تھی, کسی مذہب کو ماننے والی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑے آدمی کی ایک بات بتاتا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیے, اور لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیجئے, کروٹ لے لیجئے یا کسی اور پوزیشن میں پلٹ جائیے. تو اس لیکچرار نے کہا, اس بندے کا نام لے کر کہ ارے مجھے بتائیے یہ کس نے کہا. تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میڈم میں اس شخص کا نام بتاؤں گا تو آپ مائنڈ کریں گی, آپ سمجھیں گی کہ یہ کوئی مذہبی بات ہے. نہیں, کہا کہ آپ بتائیے. کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پروفٹ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے, لیٹے ہیں تو اپنی پوزیشن کو چینج کر لیجئے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اہم بات ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ غصہ جب ہمیں آتا ہے تو اس موقع پر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. اگر گھر میں کھانے میں نمک کم ہوا, شوہر کو غصہ آ گیا, اس نے برتن توڑ دیا اور برتن ادھر ادھر پھینک دیا, اٹھاؤ یہ کھانا بنانا نہیں آتا, اتنے دن سے ہو گیا. اگر اس موقع پر شوہر 15-20 سیکنڈ رک جائے, صرف خاموش ہو جائے, تو اس کا جو لیول ہے خون کی گردش کا وہ کم ہو جاتا ہے. اور یہ میں اور آپ نہیں بتا رہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے. اور آج دنیا جو ہے اسی پر تحقیق کر رہی ہے, اسی پر ریسرچ کر رہی ہے. دنیا آج بتا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے آپ جو ہے غصے سے بچ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ اگر یہ فارمولہ آزماتے ہیں تو آپ کا غصہ کم ہو سکتا ہے. آج جو ہے معاملہ یہی ہے, یہ جو حضرت یعقوب, حضرت ایوب کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ صبر والا سبق ہے. صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں. آج طلاق کے واقعات جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائے جا رہے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں میں صبر کا نہ ہونا ہے. ساس بہو کے جو رشتے خراب ہو رہے ہیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح ہمارے جو تجارتی معاملات ختم ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, صبر نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی ہم نے دیکھا ہمارے یہاں پر شہر کی ایک بڑی تجارتی منڈی میں جو واقعہ پیش آیا, اور 2-3 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کئی لوگوں کے جو ہے کمانے کے جو ہے مسئلے پیدا ہو گئے. اس میں بھی کیا ہوا, وہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا, صبر نہیں کر سکا, اس نے ایک ایکشن کیا, اس کا ری ایکشن اتنا خطرناک ہوا کہ کئی لوگوں کی روزی چلی گئی اور کئی لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے. تو صبر جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اے بندو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرو. پھر وہی بات میں دہراتا ہوں کہ صبر کا مطلب صرف سوچ کر بیٹھ جانا نہیں ہے, بلکہ ہم جس مشن میں لگے ہوئے ہیں, جو کام ہم کر رہے ہیں, اس پر لگے رہنا استقامت کے ساتھ اور کنٹینیو اس میں لگے رہنا, یہ صبر کہلاتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے, اور بھی جو انبیاء کا تذکرہ ہم سنتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہی ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہے, وہ 950 سال تک جو ہے وہ دین کا کام کرتے رہے, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. اور اندازہ لگائیے, خود قرآن پاک میں کہا کہ 950 سال دین کی دعوت دینے کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کی تعداد صرف 83 لوگ ایمان لائے. ایسے میں کوئی بندہ ہوتا تو وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا, ارے کیا کرنے کی ضرورت. جیسے ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں, اگر بچے فوکس نہیں کر رہے, ارے جانے دو ان کو کہاں پڑھاتے, یہ لاک ڈاؤن کے بعد کے لوگ ہیں, کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے. ایک ٹیچر کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ایسے موقع پر صبر اپنے اندر پیدا کرے. جیسے آپ لاک ڈاؤن سے پہلے پڑھاتے تھے, جو جذبہ ہمارے اندر تھا کہ ہم جو ہے اس بچے کو کچھ نہ کچھ دیں گے, یہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا. یہ میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس بھی یہ باتیں ہوتی ہیں. میں بھی ایک جگہ ٹیچنگ کرتا ہوں تو ایسی اسٹاف میں بات آتی ہے کہ ارے یہ بچے جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد کے موبائل کی عادت ان کو ہو چکی ہے, ارے ان کو زیادہ بس اوپری آپ سمجھا دیجئے, بات ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں بھی ہمیں صبر کرنا ہے. تربیت میں بھی صبر ہوتا ہے,
ٹیچنگ میں بھی صبر ہوتا ہے، بچوں کی تربیت میں بھی صبر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بچہ جو ہے ایک ہی دن میں جو ہے وہ حسن بصری بن جائے یا بہت بڑا اللہ والا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے آپ کو اپنا وقت دینا پڑے گا، اس کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ وہ نماز کو جا رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی نماز کو جانا ہے، یہ اصل میں صبر ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں انبیاء کی باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے، اس میں ہمیں بہت سارے پیغام جو ملتے ہیں، جو ہم نے سنا ہے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ پرنسپل صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بہت اہم سلسلہ ہے، چونکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں تمام کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، تو ایسے میں ہمارا جو موضوع تھا وہ بھی قصص القرآن ہے، یعنی انبیاء کے قصے۔ تو ایسے میں ایک گزارش تمام ہی حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ ہم جس فیلڈ میں بھی ہم پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو ہم نے اس کی بڑی بڑی بکس پڑھ رکھی ہے، کئی صفحات کی کتابیں ہم نے پڑھ رکھی ہے، اس کے خلاصے تیار کیے، نوٹس تیار کیے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ہر چیز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں ہم یہ عزم ضرور لے کر جائیں کہ ہم قرآن پاک کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ عزم ہم ضرور لے کر جائیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم پڑھ رہے ہیں خود ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ حج عمرہ کو گئے ہوں گے، بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جب حرم کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں تراویح چلتی ہے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ کیا ان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کے پیر میں درد نہیں ہو رہا ہے، مولانا بہت لمبی تلاوت کر رہے ہیں اس لیے وہ رو نہیں رہے، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسا مت کرو، اے ایمان والو ایسا کرو، اے ایمان والو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ جب وہ سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کی بھی ہم کوشش کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں مستند علماء اور مستند بکس اور کتابوں کی رہنمائی لینی ہوگی۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن پاک جہاں پر ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن پاک لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بہت سی ایسی قومیں اور بہت سے ایسے فرقے ہماری اس سوسائٹی میں موجود ہے، اس دنیا میں موجود ہے، جنہوں نے قرآن مجید کا پیغام اٹھایا اور قرآن مجید کو مشن بنایا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ کسی ماہر کی یا جو اس راستے پر چلا ہوا تھا اس کی رہنمائی انہوں نے نہیں لی، تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھے راستے پر جاتے وہ غلط راستے پر چلے گئے۔ الحمدللہ یہاں پر علماء بھی موجود ہے آپ کے اسٹاف میں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، اور بھی بہت ساری تفاسیر ہے اور ہر لینگویج میں تفسیر موجود ہے۔ تو ہم نے جب دنیاوی علم کے لیے، عصری علوم کے لیے اتنی تمام کتابیں پڑھی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے اور قرآن پاک کو سمجھے۔ اس کا فائدہ کیوں ہوگا؟ میں کیوں یہ اپیل آپ سے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا، آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ترقی کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو جو دور ڈھکیلا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اس فیلڈ سے اپنے آپ کو یا تو پیچھے کر لیا ہے یا وہ پیچھے کی صفوں میں جا چکے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آ کر علم سیکھتے تھے۔ اور یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، جو سائنس کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کو کسی اور زبان میں کنورٹ کیا اور اس کے لکھنے والوں کے نام چینج کر دیے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والا کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لکھنے والے ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ آپ یہاں پر ٹیچنگ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ اگر قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھتے ہیں تو آپ کی اس ٹیچنگ میں اور نکھار آئے گا، اور ایسی نئی نئی باتیں آپ معاشرے کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے پیش کریں گے جن کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا پیغام پہنچانا صرف یہ علماء کا کام ہے، مولانا کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ محمد علی جو ایک بہت بڑے باکسر گزرے ہیں، وہ عرب کنٹری میں کسی کنٹری میں گئے، وہاں کسی شیخ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان صاحب نے، اس عالم دین نے ان سے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم علم کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. محمد علی سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, ہم علم کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں, آپ اپنی طاقت کے ذریعے سے علم کی خدمت کیجئے, دین کی خدمت کیجئے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے اس علم کو پہنچائیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ملحد ہو رہے ہیں, جو لوگ بے دین ہو رہے ہیں, ایتھسٹ بن رہے ہیں, وہ اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ ان کو جواب جو ہے وہ سائنس کی زبان میں نہیں مل رہا ہے, یا سائنس کی زبان میں ان تک جو ہے وہ جواب نہیں پہنچ پا رہا ہے, اس لیے وہ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں, مذہب سے دور ہو رہے ہیں. تو میں اس گزارش کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی حضرات اور خواتین یہاں بیٹھی ہے وہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنا وقت جو ہے وہ قرآن پاک کو بھی دے اور علماء سے رہنمائی لے کر قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھے. اس کے ذریعے سے خود ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور اس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کی خدمت کرنے کے قابل بنیں گے. میں پھر دوبارہ پرنسپل صاحب, ان کی پوری ٹیم اور خاص طور پر جناب فیروز پٹھان صاحب اور مولانا مشیر ندوی اور ان کے تمام رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس مجلس کا فیض جو ہے وہ دور دور تک جائے گا. لوگ اس کو آن لائن بھی دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان کو اپنا کر ان پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. بات ہیرا ہوتی ہے, بات موتی ہوتی ہے, بات ہیرا ہوتی ہے, بات موتی ہوتی ہے, بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے, بات کانٹوں کا تاج ہوتی ہے, بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے, بات خیر و ثواب ہوتی ہے, بات قہر و عذاب ہوتی ہے, بات برگ گلاب ہوتی ہے, بات تیغ و عتاب ہوتی ہے, بات کہتے ہیں رب ارینی کو, بات ام الکتاب ہوتی ہے, بات بولے کلیم ہو جائے, سننے والا ندیم ہو جائے, بات خنجر کی کاٹ ہوتی ہے, بات شاہ و عتاب ہوتی ہے, بات ہر بات کو نہیں کہتے, بات مشکل سے بات ہوتی ہے. تو بڑی اچھی بات مولانا مفتی بلال ندوی صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی. یقیناً یہ مجلس ہمارے 8ویں مرحلے میں ہے اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس کالج کے بانی ڈاکٹر رفیق زکریا اور محترمہ فاطمہ زکریا صاحبہ کے لیے یہ مجلس باعث ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان عطا فرمائیں. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے یعنی جاننے والوں سے پوچھو, آپ اگر نہیں جانتے. تو یقیناً رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور عالم دین ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کاشف العلوم میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں, عربی ادب پڑھاتے ہیں اور افتاء یعنی مفتی کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. اگر آپ سامعین کے ذہن میں کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, زکوٰۃ کے سوالات وغیرہ بھی ہے, نماز کے تعلق سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو خواتین یا مرد حضرات میں سے پوچھ سکتے ہیں. سر اس صبر کے تعلق سے پوچھنا تھا سوال. ابھی کے معاشرے میں ایک ساس بہو کے رشتے جو خراب ہو رہے ہیں اور بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ بہو بھی صبر کر رہی ہے, مطلب کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ الٹا بھی معاملہ ہے, لیکن جہاں پہ چل رہا ہے تو صبر کہاں تک کرنا چاہیے. عورتوں کی زندگی سارے صبر کرنے میں جائے گی, آپ ماں باپ کو بول رہے ہیں کہ آپ اور پیچھے جاتا ہے. تو اس تعلق سے پوچھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. جی, یہ ایک سوال جو ہے ساس بہو کے تعلق سے, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے, ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حدود نہیں بنائے ہیں. ہر چیز کی حد ہوتی ہے. ساس کہاں تک ساس ہے اس کی بھی ایک حد ہے اور بہو کہاں تک بہو ہے اس کی بھی ایک حد ہے. اگر ہم ہر ایک کے حدود بنائیں اور ساس اپنی حد کے اندر رہ کر اپنا ساس کا جو کردار ہے وہ نبھائے اور بہو بھی جو ہے اسی سرکل میں رہ کر اپنی خدمت اگر انجام دیتی رہے تو معاملہ جو ہے اچھے سے چل سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہو چکا ہے
کہ ہماری ساسیں، ابھی کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ آج سے 20-30 سال پرانے جو ہمارے گھروں کے ماحول ہوتے تھے، تو ہر ساس چاہتی ہے کہ اسی طرح کا ماحول آج ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. ہماری بہو اسی طرح ہونی چاہیے کہ وہ رات کے 4 بجے سے اٹھ جائے اور جو ہے پورے دیور جیٹ کے لیے پانی گرم کرے، صبح جو ہے اتنی تھپی روٹی بنائے اور پورے گھر کو سنبھالے، دن میں آرام نہ کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے اور گھر میں جو ہے سب کا کھانا ہو جائے، اس کے بعد وہ کھانا کھائے. یہ جو ساسوں کی طرف سے ایک زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور بہو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو میرے شوہر کی والدہ ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ والدہ ہے لیکن میرے شوہر کی ہے، میرا اور اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، میں اس کو ایک گلاس بھی پانی نہیں پلاؤں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ضابطے کی ہوتی ہے، یعنی رولز میں وہ آتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ضابطے سے ہٹ کر ہوتی ہے. اگر آپ ضابطے سے چلیں گے، بس جو رولز ہیں اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ دوبھر ہو جائے گی اور صحیح سے زندگی نہیں چل سکے گی. کچھ چیزیں جو ہے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر بھی ادا کرنی ہوتی ہے. تو بہو کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں بھی جو نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی وہ کر دے، اخلاقاً کر دے، اپنی ماں سمجھ کر دے. اور ساس جو ہے اس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. اگر وہ ساس بہو کو بیٹی سمجھیں گی تو وہ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں کریں گی، اور بہو اگر اپنی ساس کو ماں سمجھیں گی تو وہ اس کے ساتھ ویسا رویہ نہیں کریں گی. اور جو برداشت کی آپ نے بات کہی، تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی ہے کہ برداشت کرنے میں بیچارہ مرد درمیان میں پیسا جاتا ہے اور زندگی کا جو لطف ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. زندگی کا جو مزہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ پاتا. یہاں تک کہ اگر اس کو ٹکیا اور سموسے بھی گھر میں لے کر جانا ہے تو وہ بیچارہ آسانی سے نہیں لے جا سکتا. یہ کنڈیشن ہو چکی ہے. ایسے معاملے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور صبح اگر ڈسٹ بین میں آپ کو پیزے کا پیکٹ نظر آیا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، ارے ہمارے سے چھپا کر کھا لیے، ہم کو نہیں بتائے، رات میں ہم کو نہیں دیے، اب بدل گئے. بہن بولتی ہے کہ بھیا تو بہت بدل گئے شادی کے بعد، اور ماں بولتی ہے کہ ارے بیٹا تو جو ہے اجنبی ہو گیا، اس کا ہو گیا. یہ غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم حج پر جاتے ہیں، حج کو جانے سے پہلے ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے، اس میں جا کر ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. ہمارے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم ان کی کاؤنسلنگ اور ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے، علماء سے رابطہ ہونا چاہیے، ان سے معلومات لینا چاہیے، اور معلومات لینے کے بعد اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی ہماری حسین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے بھی کر کے بتایا ہے، صحابہ نے کر کے بتایا ہے. لہٰذا ہم اس بارے میں ٹریننگ بھی حاصل کریں اور اپنے گھریلو جو معاملات ہیں اس کو حتی الامکان گھر میں رہ کر حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایک کی حدود ہم مقرر کریں. چاہے ہمارے گھر کا بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کی بھی حد ہونی چاہیے. ہمارے ساس سسرے دیور جیٹھ سب کی حد ہونی چاہیے. اس حد میں رہ کر اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہمارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. وعلیکم السلام. یہ ایک ایسا کچھ دنوں پہلے میں نے ٹی وی پہ یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا کلپ دیکھی تھی کہ جو پہننے والے جو زیور ہے جسے جی 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 تو اس پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے نہیں ہے، اس معاملے میں میرے جی دیکھیے، زکوٰۃ کے مسئلے میں جو زیورات کا جو مسئلہ ہے تو یہ بات آتی ہے، سوشل میڈیا پر بہت چلتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کے دلائل وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو صحیح ہے، درست ہے، ہمارے علماء جو ہمیں بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو آپ کے استعمال کے زیورات ہیں اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. کیونکہ زیورات جو ہوتے ہیں اکثر استعمال کے لیے خواتین لیتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نمائش کے لیے کہیں آپ شوکیس وغیرہ میں رکھ رہی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو یہ زیورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے، یہ اللہ کا مال ہے. اصل میں یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے استعمال کے لیے ہمیں دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس میں سے آپ 2.5 نکال کر جو ہے اپنے غریب مسلمانوں کو دیجئے. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں گارنٹی لی ہے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دے اور اس کا مال کم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے، تو ہم جو ہے ان زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اشوک ڈانگے. جی سر. میں کالج میں آفس سپرنٹ بول رہا ہوں. جی سر مطلب میرا یہ کوشچن ہے کہ لوگ آج کل بہت ضدی ہو گئے. جی. وہ ضد اتنا کر لیتے ہیں کہ بولتا میرا جو کام ہے ابھی ہونا چاہیے. جی. جو بھی میرے پاس جو بھی آتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں کہ بولو بھائی سر ابھی ہونا مجھے. جی. تو جو
मानने को तैयार नहीं रहते, मजबूरन मुझे सब काम छोड़ के वो इंसान को बोलना पड़ता है जी कि भाई इनके जो भी चीज़ है वो भी करो। जी तो इस पर क्या रहेगा? जी, डांगे सर का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग हर काम में जल्दी कर रहे हैं। ये सोसाइटी में हमारे ये भी एक बात आ गई कि हर काम में फौरी अर्जेंट मेरा काम हो जाना चाहिए। ये इंसान के एक जहनियत बन चुकी है और ना करने पर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो आपने जो बात बताई, जो रूल्स है आपके ऑफिस के, तो उसको तो फॉलो करना है कि भाई अगर टीसी के लिए आपने एप्लीकेशन दी तो आप 2 दिन के बाद आकर लीजिए, या किसी और काम के लिए की तो उसको बाद में आकर लीजिए। असल में इसमें जो मसला है, ज़िद किस वजह से लोगों में पैदा हो रही है और ये क्यों ऐसा माइंड बन रहा है कि हमारा काम फौरी होना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक लंबी बहस है। मुख्तसर उसका खुलासा ये है कि जो रील्स हम देखते हैं, शॉर्ट वीडियो जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह से माहिरीन ये बता रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी वजह से इंसान का जहन जो है किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है और वो जो है जल्दबाजी का शिकार हो रहा है। हर काम में वो जल्दी चाह रहा है और सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आपको सहूलत हर काम में मिल गई। बैठे बैठे आप जो है खाने की कोई चीज़ ऑर्डर कर दीजिए, आपका ट्रेन का प्लेन का टिकट बैठे बैठे ऑर्डर हो जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं है, लाइन नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ आकर अगर आपको लाइन लगाना पड़ता है तो इंसान समझता है कि ये मेरी कसरे नफसी हो रही है, यानी मेरी शान छोटी हो रही है, ये इंसान समझ रहा है। और इसके पीछे जो कई और चीज़ें हो सकती है, लेकिन मोबाइल के जो शॉर्ट वीडियोज़ है उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है। इसकी वजह से इंसान उजलत पसंदी इसको कहते हैं, जल्दबाजी इसको कहते हैं। और हदीस पाक में आया है अल-उजलतु मिनश शैतान, कि जल्दबाजी जो है ये शैतान के कामों में से। जल्दबाजी में ये होता है कि डांगे सर को टीसी पर लिखना कुछ है, वो कुछ और लिख कर दे देंगे। अब यहाँ पर वो बेचारा एक दिन देने के लिए तैयार नहीं था, गलत नाम चला गया, तो अब उसको करेक्शन के लिए 1 हफ्ता और लगेगा। ये जल्दबाजी की वजह से होता है। तो आपके हाथ में इसका इलाज नहीं है, इलाज जो है वो आने वालों के हाथ में है कि वो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। और ये जो हमारी जहनियत बन रही है कि हर काम हमारा VIP तरीके से होना चाहिए, कोई इंसान लाइन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, पीछे की विंडो से कुछ दे दिलाकर अपना काम कराना चाह रहा है। तो इस वजह से आपके साथ ये मसला पेश आ रहा है। तो अगर इंसान अपने जहन की हिफाजत करता है, अपने दिमाग की हिफाजत करता है और सही तरीके से इन मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर वो इससे बच जाएगा इंशाअल्लाह। ज़कात के ताल्लुक से जैसे हमारे पास टीचर अफराद है जो सरकारी नौकरी जी, उनका जो PF फंड जी, उस पर जो ज़कात किस तरह से अदा हो, और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास काश्तकार टीचर हैं जी, या बहुत सारे बिजनेस वाले हैं जी, तो जो बिजनेस कारोबार करते हैं, प्लाट का कारोबार है, जैसे काश्तकारी है, काश्तकार में ये जो पानी से सिंचाई हो रही है या बॉडी के पानी से हो रही है, इस पर रुश्त कैसे होगा, ये सारी थोड़ी मुख्तसर तफसील करोगे। जी। देखिए, ज़कात का जो एक मसला है, PF वगैरह के जो मसाइल है, तो वो उसमें कंडीशंस कुछ इस तरह होती है कि एक साथ आपको लास्ट में पैसा मिल जाता है। PF में इसी तरह होता है ना मौलाना, लास्ट में एक साथ आपको पैसा मिलता है, दरमियान में अगर निकालना चाहे तो कुछ उसके रूल्स होते हैं। तो उसके बारे में उलमा ने ये लिखा है कि लास्ट में जब आप एक बार जब निकालेंगे, आप जो फ़ंड आप निकालेंगे उसी साल की आपको सिर्फ ज़कात देनी पड़ेगी। अभी जितने साल आप यहाँ पर जॉब पर है, हर साल की ज़कात नहीं निकालना है, क्योंकि अभी वो आपके हाथ में आया नहीं। असल में मसला ये है कि ज़कात उसी माल पर देना है जो आपके हाथ में है। अभी PF आपके हाथ में नहीं है और आप फौरी जाकर उसको बैंक से निकाल नहीं सकते। आपके हाथ में रिटायरमेंट के बाद या जब भी उसकी मुद्दत पूरी होगी उसके बाद आपको आएगा। तो उस साल जितना भी पैसा आपके पास आया, मिसाल के तौर पर उस वक्त आपको 10-15 लाख रुपए मिले, तो पूरे 15 लाख रुपए की आप ज़कात निकालेंगे और सिर्फ एक ही साल की निकालेंगे, सिर्फ उसी साल की आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। और जैसे किसान भाइयों का और काश्तकारों का मसला है कि उनकी जो पैदावार निकलती है, जो खेती वगैरह निकलती है, तो उसमें देखा ये जाएगा कि अक्सर कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर अगर कुदरती पानी इस्तेमाल हो रहा है, नहर का पानी, बारिश का पानी जो अल्लाह ताला ने फ्री फंड में दे रखा है, ख़रीद कर आपको नहीं लाना है, अगर उससे आ रहा है तो फिर उसका 10वां हिस्सा उश्र उसे कहा जाता है, वो आपको निकालना पड़ेगा और वो अल्लाह के रास्ते में या जहाँ भी वो लोग उसके जो हकदार होते हैं उन लोगों तक उसको पहुँचाना पड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। कल 3 तारीख है, 4 तारीख को हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद
میں آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا بلال نبی صاحب کا ان کی اپنی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس دھوپ میں یہاں پر تشریف لائیں اور ہمیں یہاں پر آپ کی کتاب سے محسوس کیا، اور یقیناً ہم کو بہت سی باتیں اور صبر کے تعلق سے ہم کو یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایان شان عطا فرمائے۔ میں پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا، جس سے تمام عوام سے فائدہ اٹھائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔